تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت معمول مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ علیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے بزنس کے حوالے سے، مالی لین دین کے حوالے سے، اور اس پہ شرعی رہنمائی فراہم کریں گے مفتی صاحب انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف، اور انشاءاللہ سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جی، اگر کسی کے پاس چندے کے پیسے ہو اور وہ ضائع ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چندے کے پیسے ضائع ہونے کی صورتیں ہوں گی یقینی طور پر۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے وہ چندہ دیا کہ یہ آپ میرا چندہ یا میرے پیسے جا کر جمع کروا دیں، اور بیچ میں ضائع ہو گیا۔ اب آپ مسجد میں جمع کروانے تھے یا کسی اور ادارے میں جمع کروانے تھے، تو اب ادارے کا کلیم نہیں ہے، کلیم ہے اس شخص کا اور جس سے گم ہوئے اس کا، ان دونوں حضرات کا کلیم ہے۔ اب ان دونوں کے کلیم کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح گم ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یوں پورا ایک تفصیلی جو ہے یہ میٹر بنے گا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ سر مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جو اگر ہم نے کسی کا قرضہ دینا تھا، بہت عرصہ ہو گیا، وہ بھول گیا، اس کو کس کو دینا چاہیے پھر قرضہ؟ جی، وہ آدمی بھول گیا تو بھئی وہ بھول گیا تو کیا ہوا، آپ کو تو یاد ہے نا، جو مالک ہے بہرحال اس کو قرضہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر مالک کا انتقال ہو گیا ہے تو جو اس کے ورثہ ہیں ان ورثہ تک وہ رقم ان کی پہنچائی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ جی فلاں کا اس مد میں یہ قرضہ تھا اور وہ ہمارے ذمہ باقی تھا، آپ لوگ ہمیں معاف بھی کریں کہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے، تو یوں ورثہ کو دیا جائے گا اگر وہ زندہ نہیں ہے تو۔ مفتی تو قرضے کی بات ہی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خرید و فروخت کے معاملات میں یا کسی سے سروسز لی ہیں اور جو بھی ان کی رقم کا لینا دینا تھا اس میں کچھ رقم دینے سے رہ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، یا تو یہ بھول گئے یا وہ بھول گئے یا حساب کتاب میں کچھ غلط فہمی ہوئی اور وہ رقم رہ گئی ہے، اور وہ بعد میں کسی وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ رقم تو فلاں کی نکلتی تھی ہماری طرف اور ہم نہیں پہنچا سکے، یا اتنی نکلتی تھی اور کم پہنچائی، اس کا بھی یہی حکم ہوگا؟ جی ہاں، اس کا بھی یہی حکم ہوگا، کیونکہ جو حساب کتاب یا گننا شمار کرنا، اس کی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ کسی کا ناحق غلطی اور خطا کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مال آپ تک نہ آ پائے۔ پھر بھی اگر پتہ چلتا ہے کہ خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو جس کی جو چیز ہے، جس کا جو حق ہے، وہ اصل مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے۔ مفتی صاحب اس بار کا سوال عرض یہ ہے، اگر بندے کے پاس پلاٹ خالی پڑا ہو اور کوئی ادارہ اس کو یہ سہولت دے، جلدی دے کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں کہ پلاٹ کے کاغذات ہمیں دے دیں، اور جو مکان بنے گا اس کا رینٹ ہم لیں گے، اور جو آپ کو پیسے دیے اس کی آپ قسطیں دیں گے، مکان کا رینٹ ہم اضافی ہمارا انویسٹمنٹ ہم نے کی آپ کے پلاٹ کے اوپر، اس کی صورت میں ہم اس کا رینٹ لیتے رہیں گے، اگر آپ 5 سال یا 10 سال میں قسطوں میں 10-15 لاکھ روپے جو آپ نے لیا ہے لون ہمیں واپس کر دیں، اگر آپ چاہیں تو 2 سال بعد ہمیں اکٹھا دے دیں، پھر آپ کا رینٹ بھی ختم ہو جائے گا، آیا حضور شرعی طور پر اس کی اجازت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس طرح کی جو ڈیل ہے عام لوگ تو نہیں کرتے، آپ نے بھی کہا کہ ادارے نے کہا ہے، تو ادارے بھی اگر اس طرح کی ڈیل کرتے ہیں تو اس طرح کی ڈیل کی کوئی 60-70 شکیں بناتے ہیں، قانونی لحاظ سے شکیں بنائیں گے، ابتدا کیسے ہوگی، درمیان میں کیا ہوگا،
اینڈ میں کیا ہوگا. تو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے یہ بہت بڑے سسٹم سے متعلق ہے. جب تک وہ پورا سسٹم ٹیلی نہیں کر لیا جاتا تو اس پر تو نہیں بتایا جا سکتا. اب آپ نے کہا قرضہ دیں گے, وہ لون دیں گے, بھئی وہ لون سودی بنیاد پر دے رہے ہیں یا شرعی بنیاد پر, کس طرح دے رہے ہیں, وہ ان کا اپنا کیا نفع ہے اس کے اندر, پورے پروسیس کے اندر. تو یہ ایک ابتدائی سا سوال ہے. اس سوال کی پوری تحقیق جب سامنے آئے گی جب اس کا جواب دیا جائے گا. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم 2 پارٹنر ہیں, ہم بقرہ عید میں جانور کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں کیا احتیاطی کرنی چاہیے اور اس میں پروفٹ جو ہے اس کا کیا ریشو رکھنا چاہیے؟ براہ کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. بقرہ عید آ رہی ہے, ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے اس کی تیاریاں کر رہا ہے. جی اس سے دیکھیے عام طور پر یہ ہوگا کہ 2 افراد پیسے ملا کر کوئی چیز خریدیں گے, خریدنے کے بعد پھر اس کو بیچیں گے, تو یہ شرکت عقد ہی کی ایک صورت ہے. بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شرکت ملک ہوگی, لیکن شرکت عقد بھی ممکن ہے. تو نفع نقصان کس کے کتنے پیسے ہوں گے, کتنے نہیں ہوں گے, آپ لوگوں کو تجربہ بھی ہے اس کام کا کہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ لیں. شرکت بہرحال جائز کام ہے. مفتی ایک پوچھا گیا سوال یہ ہے کہ مختلف پروڈکٹس بنانے والی جو کمپنی ہوتی ہیں وہ اپنی تشہیر کرتی ہیں, لیکن بعض پروڈکٹس ایسی ہیں کہ وہ ہیں ہی خواتین کے لیے, اور اس کی تشہیر جو ہوتی ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے آج کل کی جو پبلسٹی ہے اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں. کپڑے ہیں, اسی طریقے سے کاسمیٹکس ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اب یہ کمپنیاں کیا کریں, کیونکہ اگر وہ تشہیر کا وہ انداز نہیں اپناتی تو جو ایک مارکیٹ چل رہی ہے اس سے کٹ جاتی ہیں, اور اگر وہ انداز اپناتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ تصویر سے ہی چیز بکتی ہو. اگر تصویر سے چیز بکتی تو ہمارا جو جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں جی تو اس کے گرافک کے لوگ تو اعلیٰ سے اعلیٰ تصویر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی تو وہ تو دنیا کی ہر چیز بیچ سکتے تھے تصویر بنا کر. ہر چیز تو نہیں بکتی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ تصویر بنا کر ہر چیز بیچ سکتے تھے. ٹھیک تو یہ تصور ہی غلط ہے کہ تصویر کی وجہ سے چیز بکتی ہے. ٹھیک. ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسی گرافک بنا دی جائے کہ جس کے اندر قمیض ہے یا شلوار ہے یا دوپٹہ ہے یا وہ آئٹم ہے بالکل نمایاں کر کے دکھا دی جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اس کے ساتھ شکل جوڑنا, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جسم جوڑنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. ایک طریقہ لوگوں نے اپنایا اور وہ طریقہ چل پڑا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اس کو فالو کریں گے. حلال و حرام ہمارے سامنے ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک طریقہ اگر جائز ہے تو ہم آگے بڑھیں گے, اسے اپنائیں گے. اگر جائز نہیں ہے تو پھر تو ہماری دوہری ذمہ داری ہے, ایک اس ناجائز طریقے سے بچنا اور دوسرا ایسا طریقہ مارکیٹ میں لے کر آنا جس کی وجہ سے یہ تصور ختم ہو جائے کہ جناب ناجائز طریقہ یہ واحد حل ہے ورنہ تو کاروبار نہیں ہو سکتا. تو جو مسلمان تگ و دو کر کے ایسا طریقہ مارکیٹ میں رائج کریں گے کہ جس کی وجہ سے یہ برائی کا کنسیپٹ ختم ہوگا تو انہیں بہت عمدہ نیکی ملے گی. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سنّا سنتاً فی الاسلام, کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے بھی نیکی ہے, اس کے بعد جو عمل کریں گے اس کے لیے بھی نیکی ہے. تو یہ وہی موقع ہے کہ لوگ ایجاد کریں ایسا طریقہ, بہت سارے طریقے ہوں گے ایسے. ٹھیک, کال دیجیے. جام نگر سے سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں. آپ سے ایک سوال عرض ہے کہ ایک آدمی جس کی ایک دکان ہے اور وہ الگ الگ دکانوں پر آرڈر لکھواتا ہے اپنے مال کے لیے, تو سب دکانوں کے اندر اپنا نام الگ الگ بتاتا ہے, تو اس طرح اس کا کرنا کیسا؟ بھائی کیوں الگ الگ بتاتا ہے؟ ہو سکتا ہے نام الگ بتانا ہی مطلب کہ پہلو نہ ہو, اس کے پیچھے اور بھی کوئی دھوکہ ہو. ٹھیک, تو نام تو جو ہے وہی نام بتانا چاہیے. اگر آپ نام الگ بتا رہے ہیں تو نام الگ بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ آخر آپ سے کوئی رابطہ تو کرے گا نا, پیسے تو آپ ادا کریں گے ہی, یا تو ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی اسکیم ہو, تو صورت تو واضح نہیں ہو رہی ہے. مختصر کچھ یہ اس طریقے کے سوالات آئے ہیں, اس کو میں مرچ کر کے بیان کر رہا ہوں. کچھ ویب سائٹس ہیں اور کچھ بزنس کمپنیز ہیں, اسی طریقے سے کچھ اپلیکیشن ہیں, وہ یہ آفر کر رہی ہیں کہ جناب آپ ہماری پبلسٹی کیجئے کسی بھی انداز پر یا مخصوص انداز پر, تو ہم آپ کو اتنے پے کریں گے.
اس کا جو پیمنٹ مل رہی ہے اس کی کہنا چاہیے تشہیر کرنے پر، اس کی پروموشن کرنے پر، اس کا کیا حکم ہو؟ پروموشن کون کرے گا؟ جو بھی سوشل میڈیا یوزرز ہیں، ان کے جو مختلف سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز ہیں، وہ یوزر ہیں، تو وہ اپنی اپنی اپلیکیشن پہ اپنے انداز سے اس کی ویڈیو یا اس ویڈیوز کا یہ زیادہ تھا، تو وہ ویڈیوز اگر وہ لگاتے ہیں اور اس کو فارورڈ کرتے ہیں، اس کا لنک فارورڈ کرتے ہیں ایون، تو بھی انہیں انکم ہوتی ہے۔ دیکھیے، کئی چیزیں سامنے رکھنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پروڈکٹ حلال ہو، دوسرا یہ کہ اس کا جو بھی کنٹینٹ شیئر کرنا ہے وہ کنٹینٹ جائز ہونا چاہیے، اس کے اندر میوزک نہ ہو، اس کے اندر عورتیں نہ ہوں۔ زیادہ تر جو ہے وہ آج کل جو چل رہا ہے، دو چیزیں زیادہ چل رہی ہیں۔ جی، ایک یوٹیوب اور فیس بک پر آنے والے اشتہارات، کہ جب کوئی ویڈیو ہے اس کے اوپر آپ کھول دیتے ہیں اشتہار، تو وہ اشتہار کسی بھی کمپنی کا آپ کے فیس بک پر یا یوٹیوب پر چل سکتا ہے۔ اب بعض اوقات تلاوت قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے رکتا ہے اور اچانک سے میوزک شروع ہو جاتا ہے، جی، کتنی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو کنٹینٹ ہی اگر جائز نہیں ہے تو وہ مشتہر کرنا، اس کی ترویج و اشاعت کرنا اور اس کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دوسرا جو بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ویب سائٹس کا ہے، اور اپلیکیشن بھی اسی میں آ گئی ہیں، کیونکہ ہر اپلیکیشن کا بھی ایک پیج ہوتا ہے، ویب سائٹ کا بھی پیج ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے جو کنٹینٹ۔ اگر وہ کنٹینٹ ٹھیک ہے، درست ہے، پروڈکٹ درست ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ معاہدے کسی بندے سے نہیں ہوتے کہ بھئی آپ کا وہ جاننے والا ہے، اس نے کوئی اشتہار دیا ہے۔ ایسی صورتوں میں تو آپ شاید ضابط بھی طے کر لیں گے، آپ بارگیننگ بھی کر لیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کر لیں گے۔ جی، یہ سارے معاہدے ہوتے ہیں بڑی بڑی ایجنسیوں سے، یعنی جو اشتہارات کی ایجنسیاں ہوتی ہیں ان سے، اور وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ جی ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کون سا کنٹینٹ آئے گا، ان کے پاس تو فلو میں جو اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جی، تو یوں کوئی یہ کہے کہ جی میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اشتہار لگاتا ہوں اور میرے اشتہارات میں غیر شرعی کنٹینٹ نہیں ہوگا، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ مختلف یہ ہمارے پاس سوال آیا، رانا فیضان ہے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز کلو میں ایک قیمت ہو اس کی، اور اس کو جب لوز بیچے، یعنی کلو سے کم وزن میں دینی ہو، آدھا کلو دینی ہو، تو اس کا ریٹ کچھ اور کر دیا جائے۔ مثال دی انہوں نے، جیسے چینی 95 روپے کلو ہے اگر مارکیٹ میں، تو آدھا کلو 50 روپے کی بیچنا، کیا یہ جائز ہوگا؟ چینی کے ریٹ تو حکومت مقرر کرتی ہے، اور جو ریٹ مقرر کرتی ہے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے ریٹ اس میں کمی بیشی نہیں لوگ کرتے۔ البتہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، ہوتا یہ ہے کہ زیادہ مال لینے والا، جی، اس کا تول ایک ہوتا ہے، جی، اور پاؤ چھٹا آدھا کلو، ان کے جب تول ہوتے ہیں تو مال تھوڑا زیادہ جاتا ہے۔ ٹھیک، پھر تھیلیاں بھی مفت کی نہیں آتی، صحیح، جو پیکنگ ہے اس کے بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلو 2 کلو لینے میں آپ نے ایک شاپنگ بیگ استعمال کی، پاؤ والوں کے لیے آپ نے 10-12 استعمال کی، ٹھیک، تو یوں اگر کوئی الگ ریٹ دیتا ہے اس کے، تو کوئی گناہ تو نہیں اس کے اندر۔ اس کی چیز ہے، اس نے کھول کے سامنے رکھ دیا کہ جناب اتنا مال لوگے تو میں اتنے کا دوں گا، اتنا لوگے تو اتنے کا دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ اگر کسی نے ناجائز طریقے سے رقم حاصل کی ہو تو کیا مالک کو تحفہ دے کر بری ذمہ ہو جائے گا؟ دیکھیے، ناجائز طریقے سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بعض طریقوں کے اندر وہ چیز ملکیت میں آ جاتی ہے، جیسے عقد فاسد کیا، ایسا سودا کیا خرید و فروخت میں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، چیز تو ملکیت میں آ گئی، اب حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی سے رشوت لی ہے، تو رشوت والی جو چیز ہے وہ ملکیت ہی میں نہیں آئی ہے، یہ مالک تک پہنچانا ضروری ہے، چوری ہے، غصب ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اگر تو ایسی صورت پائی جا رہی ہے کہ جو ملکیت میں ہی نہیں آئی، تو ظاہر بات ہے مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب کسی بھی پس منظر میں وہ مالک تک پہنچ جاتی ہے، یعنی آپ ڈائریکٹ اسے پہنچاتے ہیں، یہ نہیں کہ جناب کسی کو بیچ دیں اور مالک اس سے خرید لے، یہ مراد نہیں ہے۔ کسی کے ذریعے بیچتے ہیں، تحفہ کہہ کر بیچتے ہیں، کچھ اور کہہ کے بیچتے ہیں، اگر رقم ہے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، تو بہرحال وہ جو ایک ذمہ تھا آپ کا کہ اس کا مال چرایا ہے یا مال
غصب کیا ہے یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو اس ذمے سے بری ذمہ ہوں گے. فعل جو ہے اس کی تلافی ابھی باقی رہے گی کہ ایسے کام کے اندر دو طرح کے حق متعلق ہوتے ہیں، ایک حق اللہ، دوسرا حق العباد. تو حق العبد جو ہے وہ تو لٹا دیا گیا ہے، حق اللہ بھی باقی ہے کہ غیر شرعی جو کام کیا گیا اس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کی نافرمانی ہوئی. شریعت مطہرہ کی جو نافرمانی ہوئی اس نافرمانی پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مالک کو جو اذیت پہنچی، جی مثال کے طور پر اس کی بہت قیمتی چیز گم ہو گئی اور اتنا عرصہ تک کسی نے ہتھیا کر رکھی، تو ظاہر بات ہے اس پر جو دل آزاری کا سامان ہے، چیز واپس ملنے کے باوجود وہ جو تکلیف ہے وہ تو واپس نہیں لٹائی جا سکتی نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک سے معافی مانگنے کا بھی کوئی اب امکان ختم ہو گیا، نہیں، مالک سے معافی مانگنا پڑے گی. لیکن یہاں بھی دو چیزیں تلف ہوئی تھیں نا، اس کی ایک دل آزاری ہوئی، اس کی دوسرا اس کا مال لیا گیا ہے. مال تو اپنے لٹا دیا ہے لیکن جو دل آزاری کا پہلو ہے وہ تو اپنی جگہ پر باقی ہے. مفتب اگر کوئی چیز ہو، جیسے ابھی جو گفتگو ہوئی اس میں ساری رقم وغیرہ غالباً جو ہے نا وہ غلبہ رہا، اگر کوئی پروڈکٹ اس طریقے سے اٹھا لی ہے، لے لی ہے، یا جو بھی ناجائز طریقہ اختیار کیا ہے، مثال کے طور پر موبائل فون کسی کا اسنیچ کیا ہے یا چرایا ہے، اٹھایا ہے، اب وہ موبائل فون ہے وہ تو اس نے استعمال کیا، کچھ عرصہ یہ استعمال کرتا رہا یا آگے بیچ دیا، تو اب اس چیز میں اگر خود استعمال کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی کہنا چاہیے کہ ویلیو کم ہوئی ہے، اور اگر اس نے بیچ دیا تو وہ چیز تو باقی نہیں رہی، تو اب یہ کیا کریں؟ دیکھیے جو ویلیو کم ہونے والی بات ہے تو منافع کا ضمان تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی جو بینیفٹ اگر اس نے اٹھا لیے وہ ناجائز فعل تھا لیکن اس کی وجہ سے کوئی وہ نہیں ہے، اضافی رقم نہیں، اضافی رقم وغیرہ نہیں دینی پڑے گی. بیچ دیا ہے تو تاوان دے گا. ٹھیک ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے جی وہ دے گا. اگلا سوال دیجیے. میرا سلسلے میں یہ سوال ہے کہ بارگیننگ کرنا کیسا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریب سے آپ مہنگا سامان خرید لیں تو یہ مطلب صدقہ کرنے سے بہتر ہے، تو اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ پلیز رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے بارگیننگ کرنا گاہک کا ایک بنیادی حق ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، تو بارگیننگ کرنا جائز ہے. مہنگا خریدنے کے متعلق جو کہا ہے، یعنی یہ بھی صدقہ ہی ہے، ٹھیک، مطلب اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس میں آپ دوسرے کو باور ہو رہا ہے کہ بھئی مجھ پر احسان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سامنے والا بہرحال آپ کا شکر گزار ہو رہا ہے، آپ کے سامنے بچھا بچھا جا رہا ہے، ٹھیک، تو یہ تو ہوتا ہے. ٹھیک، اب اس انداز میں دینا کہ اس کے پاس رقم بھی چلے جائے، اس کی مدد بھی ہو جائے، اس کو احساس تک نہ ہو ٹھیک ہے کہ میری مدد کی گئی، میری مدد کی گئی ہے، تو عزت نفس کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک، تو یہ بھی بلا شبہ ایک عمدہ صدقہ ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کپڑا میٹر کے حساب سے لیا، آگے جو گاہک کو دیا وہ گز کے حساب سے دیا، ایسا کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیے گاہک کا یہ حق ہوتا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ جو چیز وہ لے رہا ہے اس کا پیمانہ کیا ہوگا، وہ تول کے دی جائے گی، ماپ کی دی جائے گی، وہ ڈھیری کی صورت میں دی جائے گی. تو اگر آپ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ گز سے ملے گا آپ کو تو ٹھیک ہے تو یہ جائز. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، ایسی تجارت کرنا کیسا ہے جو شرعی طور پر تو جائز ہے مگر قانونی طور پر جائز نہیں؟ مفتی صاحب جواب ارشاد فرمائیں. قانونی طور پر جو تجارت جائز نہ ہو تو پھر اتنا آسان نہیں ہوتا ایسے تجارت کرنا. پولیس کے چھاپے پڑتے ہیں، رسوائیاں ہوتی ہیں، جیل ہوتی ہے، رشوت مستقل دینے سے بندہ بچا رہتا ہے. اب رشوت دینا کوئی جائز تو نہیں ہے کہ آپ رشوت دیے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی شرعی طور پر تو جائز ہے تجارت. تو بات یہ ہے کہ قانون جس جائز بات سے روکتا ہے، تو علماء یہ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فتح رضیہ شریف میں بھی یہ لکھا، اب شرعی اعتبار سے بھی اس کام سے بچنا ضروری ہوگا. ایک شرعی تقاضا بھی اب یہ ہو جائے گا کہ ہم پر واجب ہوگا کہ ہم اس کام سے اجتناب کریں، کیونکہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے. بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب
ہم تو کر لیتے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں روکتا, کوئی نہیں پکڑتا. پھر آتی اطلاعیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. مفتی صاحب, بعض کمپنیز اپنے امپلائیز کو میڈیکل الاؤنس یا میڈیکل ایکسپنسز دیتی ہیں یا اس میں کچھ شیئرنگ کرتی ہیں. ایک سوال تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے اندر خرد برد کرنا مختلف حوالوں سے, چاہے وہ فیک سلپ بنوا کے جو ہے نا لینا, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو بھی دوائیں وغیرہ استعمال کرنے کے لیے لی گئی تھی اس وقت تو لی گئی تھی استعمال کرنے کے لیے, اور اکاؤنٹ سے جو ہے نا اس کے ریسیونگ بھی ہو گئی ہے, کیش کی پیسے بھی لے لیے گئے کمپنی سے, لیکن وہ دوائیں مثال کے طور پر بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں وہ پورے مہینے پورے کورس ہوتے ہیں 3 مہینے کے. اب وہ دوائیں بچ گئیں کسی بھی وجہ سے, یا تو صحت یاب ہو گیا فرد, یا اللہ نہ کرے انتقال ہی ہو گیا اس کا, یا بس وہ نہیں کھانا چھوڑ دی. اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے, ایک تو ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے کہ جہاں سہولت دی جاتی ہے وہاں اچھے لوگ جو ہیں, کھاتے پیتے لوگ بھی اس کا مس یوز کرتے ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بس 2 نمبر طریقے سے کچھ فائدہ پہنچ جائے. تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچ رہا ہوگا نا تو 2 نمبر ہی کریں گے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب دوائیاں جمع کرنا شروع کر دیں گے, رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں جناب, دوائیاں بانٹی جا رہی ہیں. کیا بات ہے جناب, اتنا شوق ہے تو کوئی اور چیز بھی بانٹ دو پھر. ٹھیک ہے, تنخواہ بھی ادارے سے ہی ملتی ہے. تنخواہ بھی ادارے سے ہی ملتی ہے, تو خود ضرورت نہیں ہے, بس ایک ہوس ہوتی ہے, لالچ ہوتی ہے. اور ایک انسان کے اندر ایک ایسی فطرت ہے کہ الانسان حریص مما منع, کہ جس کام سے منع کیا جائے اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کر کے دکھاؤں گا یہ کام, میں نے کر کے رہنا یہ کام. تو ناحق طریقے سے تو آپ کسی کا بھی مال نہیں لے سکتے. کہیں اگر دواؤں کی فیسلٹی حاصل ہے اور الاؤنس ملتا ہے تو وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر دوا لکھے گا تو دوا لے لیں گے, بس وہ دوا بندے کی ملکیت میں آ جائے گی, اس کا بندہ مالک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آدھی دوا پیتا ہے, صحت یاب ہو جاتا ہے, پورے پینے کی حاجت بھی نہیں ہوتی, بعض اوقات طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی, اور تو اب مالک بن گیا ہے, اب وہ اپنا بچ بھی گئی ہے تو خیر ہے. لیکن جو مریض ہی نہیں ہے, مریض بن کر جائے اور شو کرے کہ جناب میں مریض ہوں, تو بہرحال یہ تو خیانت ہے, بددیانتی ہے. اور خوف خدا جن کا دل میں نہیں ہوتا تو وہ پھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. آخرت میں تو گرفت ہو سکتی ہے نا. جی, مجھ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے اس پر. تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے بعض اوقات. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض افراد ہوتے ہیں, فیملیز میں ہوتے ہیں, محلوں میں ہوتے ہیں, مارکیٹس میں اس کی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں کہ وہ ویل آف ہوتے ہیں, ان کا اچھا کاروبار چل رہا ہوتا ہے, بزنس چل رہا ہوتا ہے, اگر جاب ہے تو بڑی اسمارٹ سیلری ہوتی ہے اور سارا سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے. لیکن پھر وہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور وہ جو ہے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں, یعنی یوں کہہ لیجیے کہ روڈ پہ آ جاتے ہیں, گویا کہ کل تک دینے والا جو تھا آج لینے والا بن جاتا. اس میں جو بھی صورتیں ہوتی ہیں, لیکن اس میں بعض اوقات کیا اپنی کوتاہی نہیں ہوتی, اعتدال اور توازن کا کھو دینا نہیں ہوتا؟ میں چاہوں گا کہ اس پہ کچھ ارشاد فرمائے, کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے بالخصوص یہ آج کل کے حالات میں جو سامنے آ رہا ہے. دیکھیے, انسان کو ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. ٹھیک, آپ سوچتے ہیں کہ جی بڑا اچھا مجھے ایک چانس مل رہا ہے, بہت بڑا کام میں کر سکتا ہوں. ایک خوابوں کی عمارت انسان اپنے دل و دماغ میں بناتا ہے. جی, اب جو عمارت خوابوں میں بنائی گئی ہوتی ہے وہ حقیقت میں تو نہیں ہوتی. اس کے بہت سارے جو دیواریں ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں. تو ایک کمزور آئیڈیا کو سامنے رکھ کر جب آپ ایک اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر بڑے مسائل آتے ہیں. جو آپ نے سوچا تھا بعض اوقات وہ نہیں ہوا ہوتا. جی, اور پیسہ آپ کا نہیں تھا, آپ نے انویسٹروں سے لیا تھا. جب اتنے سارے لوگوں سے پیسے لے کر آپ نے ایک کمزور آئیڈیا کو لے کر کام کیا تو نقصان جب ہوگا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو ہمیشہ ایک بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ذہنوں میں رسک کو مائنس کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, کامیابی ہوگی. بندہ جو ہے وہ بہت ساری کمزوریوں کا مجموعہ ہے. اپنے ہر پروجیکٹ کے اندر رسک کو سامنے رکھنا چاہیے. جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہ ہوا تو, جو ہم نے پلاننگ کی ہے اس میں کہاں کمزوری ہو سکتی ہے, کس کس پہلو سے نقصان آ سکتا ہے. تو جو لوگ اپنے
تحریر ہو، تقریر ہو، استدلال ہو، کاروبار ہو، کوئی بڑے منصوبے ہوں، اس کے اندر رسک کا پہلو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں تو بہتر طور پر کام کر پاتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بیک ہونے کی وجہ، بڑے کاروباری نقصان کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں۔ ٹھیک، اپنے پاس ہیں 50 لاکھ روپے، کام کر لیں گے 5 کروڑ کا۔ جی اب 5 کروڑ کا اگر کام میں نقصان ہو گیا جی تو کہاں سے پورا کریں گے؟ صحیح، آدھا بھی نقصان ہو گیا تو کہاں سے پورا ٹھیک ہے کریں؟ نا، ظاہر بات ہے پیسے لوگوں کے ہوں گے۔ جی تو اگر 50 لاکھ کے کام میں 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے تو بندہ کچھ عرصے بعد دوبارہ کور کر لیتا ہے۔ ٹھیک، کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہے، کسی کا لینا دینا نہیں ہے۔ تو کچھ بیسک رولز ہوتے ہیں، ان رولز کو فالو کرنا ضروری ہے۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، منصوبہ بندی بہتر کی جائے، اور ظاہر بات ہے جو بڑے بوڑھے ہیں ان سے مشورہ کیا جائے، اور دوستوں سے مشورہ کیا جائے۔ کسی کام کے اندر آپ جس فیلڈ میں ہیں، بعض اوقات بندہ کسی سے مشورہ نہیں کر رہا ہوتا، اور جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس کو اپلائی کرتا ہے تو پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ ٹھیک، کال دیجیے جی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، میں عطر کا بزنس کرتا ہوں اور اس کو ہول سیل میں لا کر میں ریٹیل میں اس کو بیچتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں جو ہول سیل میں مال مانگتے ہیں، تو میں نے جہاں سے میں مال لاتا ہوں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اگر آپ کسی کو ہول سیل میں ہمارا مال بکواتے ہو تو ہم آپ کو 10% اس پہ منافع دیں گے، یعنی وہ خود ہی مال پہنچا دیں گے اور وہ پھر کسٹمر مجھے پیسے دے گا، اور پھر جتنا پیسہ ان کا بنتا ہے ان کا بن جائے گا، باقی پروفٹ وہ مجھے خود رکھنے کے لیے دے دیں گے۔ تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ارشاد فرما دیجیے۔ اصل میں دیکھیں، ایک دفعہ کا معاملہ تو ٹھیک ہوگا کہ آپ نے ایک پارٹی بھیج دی ہول سیلر کے پاس، اور ہول سیلر کو ایک پارٹی بھیجنا اور اس کے معاملات طے کروانا، اس میں ایک عملی جد و جہد اور عملی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ آپ نے اس پر نفع بھی یعنی بروکری بھی لے لی، لیکن اس کے بعد وہ پارٹی جب کام کرتی رہے گی اس کے ساتھ، ہول سیلر کے ساتھ، تو آپ کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی آپ تو کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کب مال منگوایا ہے، کب مال کی ادائیگی کی ہے، آپ تو بالکل الگ تھلگ بیٹھے رہیں گے۔ تو ان چیزوں کے اندر آئے گی پرابلم، یعنی اس کی پھر بروکری آپ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقل آپ کو جو ہے وہ بروکری ملتی رہے، تو پھر آپ کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی کہ ہر ڈیل میں آپ کی شمولیت ہو۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہول سیلر ہے، اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ اس کے ساتھ شراکت کر لیں کہ بھئی یہ مال آپ مجھے بھیج دیا کرو، میں پھر اپنا نفع رکھ کے، اپنا قبضہ کر کے آگے بھیج دوں گا۔ تو یوں ایک صورت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی دارالفتہ علیہ سنت آ کر بیٹھ کر مزید ڈسکشن ضروری ہے۔ مکتب اسی تناظر میں ایک سوال یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ سب کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بعض کمپنیز کی بعض پروڈکٹس کا مجھے پتہ کہ وہ ہول سیلر کے لیے الگ ریٹ ہوتے ہیں اور ریٹیلر کے لیے الگ ریٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، ہول سیلر جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ دکانداروں کو دے رہا ہوتا ہے کیونکہ آگے، تو اب یہ دکانداروں کو دے رہا ہے تو اس لیے اسے مارجن زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ کمپنی سے تو اس لیے اٹھا رہا ہے کیونکہ یہ ہول سیلر ہے، دکانداروں کو بیچتا ہے، لیکن یہ اپنی ریٹیل شاپ بھی چلاتا ہے، تو آیا اس کا ریٹیل؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایجنسی ہوتی ہے، جی، جن کی ایجنسی ہوتی ہے تو ان کی انوالومنٹ پوری ہوتی ہے۔ ٹھیک، وہ مال رکھتے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں۔ جی، لیکن سوال سے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ الگ سوال کروں۔ ہاں، وہ تو دیکھیے تو معاملہ ہی الگ ہو گیا نا۔ جی جی جی، اس سے ہٹ اور کرے اس گا۔ کے اندر تو زیادہ تر صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایجنسی والا خود مال خرید رہا ہوتا ہے۔ جی، خرید رہا ہے، وہ پیمنٹ کرتا ہے کمپنی میں، بالکل ایسا، مال بلک کوانٹٹی میں خریدتا ہے، پھر آگے وہ سپلائی کرتا ہے۔ جی بالکل ایسا۔ تو وہ تو خرید و فروخت ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میں لوگوں کا یہاں پہ علاج کرتا ہوں، کسی بھی قسم کا، وہ بیمار ہو یا پتھری ہو، اس کا علاج کرتا ہوں، تو اس کے لیے میں اس کے عوض ان سے میں لنگر 11ویں کا پکواتا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لہذا میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ ڈاکٹری علاج کرتے ہیں، ہومیوپیتھک علاج کرتے ہیں،
तावीज़ देते हैं, कोई वाज़ह नहीं किया आपने। बयान करना चाहिए था कि आप इलाज से क्या मुराद है आपकी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टरी इलाज या मुराद नहीं है, वो तावीज़ या झाड़ फूंक जो है वो मुराद है। तो इसके अंदर देखिए डिफरेंट अहकामात हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि इसके इवज़ में लंगर करवाता हूँ, तो ये थोड़ा सा मामला मुश्किल है। इवज़ वाली बात ना करें। अगर आप किसी से कहते हैं कि भाई हमारे लंगर होता है, कुछ शामिल होना चाहता है तो हो जाए, ये एक बड़ी आम सी रूटीन होगी। वरना मुआवजे की सूरतें भी हैं, यानी अगर कोई तावीज़ लिख कर देता है और उस पर मुआवजा लेता है तो ये भी जायज़ है। ठीक। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने जो है वो एक बस्ती से गुजरे तो वहाँ पर एक बीमार था और वहाँ पर उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर उसको दम किया, वो सही हो गया। तो उन्होंने गालिबन को जानवर दिया था, बकरी दी थी या भेड़ थी, तो वो लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाजिर हुए कि हम ये मुआवजा लेकर आए हैं। तो लेकिन अगर आप इस तरीक़ेकार को सामने रखेंगे कि जी किसी से आप मुआवजा नहीं ले रहे और एक ऑप्शन दे दिया है, कोई अमल करे या ना करे, तो चूँकि जब न्याज है, सब ने खानी है, तो वो खुशी के साथ हो ना, रजामंदी के साथ, खुशी के साथ को देकर जाता है तो वो न्याज खिलाएगी। जब आप नाम ही न्याज का रख रहे हैं तो भाई न्याज तो ऐसे पैसे उसके अंदर हो जिसमें रजा शामिल हो, जिसमें जो है वो जो सवाब की नीयत हो, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की जो नीयत हो वो शामिल हो। मुझसे एक सवाल हमारा सोशल मीडिया पे आया हुआ है, सरफराज साहब, और ये कह रहे हैं हमने किसी से मकान ख़रीदा था 4 साल पहले, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए थे, अब डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, तो मौजूदा जो मकान की वैल्यू है वो लिखवा सकते हैं उसमें? होता तो ये है कि लोग वैल्यू कम लिखवाते हैं जी, ये ज़्यादा क्यों लिखवाना चाह रहे हैं? अब ये तो हर किसी के अपने मकासद और नीयत हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है मार्केट में होता है, सब जगह नहीं होता। वही बात दुरुस्त है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे चंद दुकानें होती हैं तो वो दुकानें होती हैं, अब प्रॉपर्टी होती है इस तरह की, तो वो वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप ज़्यादा मकान ज़्यादा कीमत है तो फिर वो उससे ऊपर ही पे बेचेंगे ना आगे, तो उससे कम में तो नहीं बेचेंगे। आपको सबूत भाई इतने की तो मैंने ख़रीदी है, तो अब इससे कम में तो मैं नहीं दूंगा। तो ये एक वैसी बाउंडिंग होती है, इतनी कोई लॉजिक नहीं है। देखिए उतने की तो खरीदे नहीं है ना, उतने की खरीदे नहीं है तो वो जायज़ भी नहीं है। ठीक, जिस कीमत पर खरीदी है वही लिखवाएंगे। जी, हमारे साथ गुजरावाला के ताजरान भी मौजूद हैं, क्या इसमें ग्रामी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद अब्बास कामोकी ज़िला गुजरांवाला से हूँ। माशाल्लाह, कामोकी में तो सुना चावल ज़्यादा होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और गुजरांवाला में क्या क्या ज़्यादा होती हैं चीज़ें? गुजरांवाला में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के शोरूम्स हैं, मोटरसाइकिलों के, गाड़ियों के। उसके अलावा वो काम बताएं जो सिर्फ गुजरांवाला में होता हो। गुजरांवाला में चावलों का बिज़नेस बहुत उरूज पर है। अच्छा। चावल कामोकी में बहुत पैदा होते हैं और मुख्तलिफ एशिया की मंडी कामोकी को कहा जाता है चावलों के लिहाज से। अच्छा। तो सैनिटरी का सामान गुजरांवाला में बहुत बनाया जाता है और होल सेल पर सेल किया जाता है। तशरीफ रखिए, मुशर्रफ भाई को दीजिएगा। जी मुशर्रफ भाई, गुजरांवाला में क्या क्या मार्केट्स ज़्यादा हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, गुजरांवाला में जिस तरह ईसा ने बताया, चावलों के अलावा गुजरांवाला बहुत बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से ना, जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर्स और इस्त्री, पंखे गुजरात में भी बनते हैं, लेकिन गुजरांवाला बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है इस तरह की ना, कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं उसमें ना, गुजरांवाला की मार्केट में। हाँ, तो उसके अंदर देखिए जब ये चीज़ें बनती हैं तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती होंगी। जी जी। और एक एक फैक्ट्री में सैकड़ों हज़ारों के एतबार से लोग काम भी करते होंगे। जी ऐसे ही मुफ्ती साहब। तो वैसे तो आपका काम चल रहा होगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि दावत इस्लामी का जो शोबा ताजरान है ये भी एहतमाम करता है कि उन मज़दूरों के लिए फैक्ट्रियों में जाके कुरान पाक पढ़ाने की सहूलत होती है। तो आपके गुजरांवाला में हो रहा है ऐसा कुछ? सब बाज़ जगहों पे हो रहा है, जैसे कपड़ा मार्केट और दीगर कुछ कारखानों में, कुछ जगहों पे। कारखाने का जो मालिक है उसकी भी सौब दीद पर है ना, वो आपको लिफ्ट करवाता है, तो ये सब काम आगे बढ़ते हैं। जी मुझे एक सियालकोट में बताया साहब ने कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो उसके मालिक ने बाकायदा जो है वो एक तकरीब करके लोगों को तरगीब दिलाई, अपने मुलाजमीन को, कि भाई कारी साहब आएंगे, यूँ टाइमिंग आप एडजस्टमेंट कर लें और कुरान पाक पढ़ाएंगे। कितनी बड़ी नेकी है भी कि किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता, नमाज़ पढ़ना नहीं आती,
اس کو جو ہے وہ سیٹ صاحب اہتمام کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنا آ جائے. جی مطلب جہالت دور کرنے میں یہ کتنا ایک عملی کوشش اور عملی اقدام ہے. وہ پھر کراچی میں ایک فیکٹری کی طرف سے مجھے دعوت ملی تھی کہ بیان کی، تو وہ موضوع یہ تھا کہ جی ہم اپنے ورکرز کو دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کروانا چاہتے ہیں، تو یہاں جو ہے نا اس کی ترغیب دی جائے، ورکرز کو تیار کیا جائے. اب قافلے میں بھیجیں گے اور تنخواہ بھی نہیں کاٹیں گے. مجھے تو بہت اچھا لگا سن کے کہ فیکٹری اونر ہے سائڈ ایریا میں اور پھر وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں. جو فیکٹری آنر اپنی فیکٹری میں قاری صاحب کو بلا کے اپنے ملازمین کو قرآن پڑھوا رہا ہے، جی کتنی بڑی نیکی ہے. آپ یہ دیکھیے جی اس کے لیے صدقہ جاریہ کتنا بڑا ہے. ایک ہوتا تلاوت کرانا، یا تو سکھایا جا رہا ہے. تو ایک بہت اچھا قدم ہے، اس پر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. چلیں جی، ہمارا سلسلہ جو ہے، ہمارا پروگرام جو ہے، ویسے تو مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کے لیے، لیکن بالخصوص تاجروں کے لیے. آپ کی دکان ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کا شو روم ہے، تو جو ورکرز آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. مفتی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تعلیم ہماری مجلس تاجران کے ذمہ داران سے، بلکہ دعوت اسلامی کے کسی بھی ذمہ دار سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ مجلس تاجران کے تحت یہ ترکیب بنوا دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.